بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے تحفے بھیج رہے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا بھلا اسی درود پاک کی برکت کی وجہ سے ہے۔ درود پاک کی ایک بہت ہی بڑی فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں، جو ہر مرنے والے کے لیے اس کی جان نکالنے میں آسانی کا باعث ہوگی۔ اے میرے پیارے مسلمان بہن اور بھائیوں، جان نکلنے کا وقت کوئی معمولی وقت نہیں، بلکہ ایک بہت ہی کٹھن اور مشکل وقت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، یعنی موت کے جھٹکوں میں سے ادنا جھٹکا یوں لگے گا جیسے کہ یکدم کسی شخص کو 100 تلوار مار دی گئی ہوں۔ میرے عزیزو، جان نکلنے کا وقت، یہ مرحلہ اتنا زیادہ سخت اور ہولناک ہے کہ بندہ اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا، لیکن درود پاک پڑھنے والوں کے لیے جان نکلنے کا مرحلہ بہت ہی آسان کر دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو درود پاک پڑھنے والے کی جان نکلنے کے 2 واقعات بتانے جا رہا ہوں، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کی جان کتنی آسانی اور پیار سے حضرت اسرافیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں۔ قول بدیع اور دیگر معتبر کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک شخص جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے درود پاک پڑھتا تھا، عالم نزاع کی حالت میں تھا۔ اس کا ایک دوست بیمار پرسی کے لیے آیا اور دیکھ کر اس سے سوال کیا، اے میرے پیارے دوست، جان کنی کی تکلیف کا کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے تو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ تو سوال کرنے والا بڑا حیران ہوا اور اس سے دوبارہ پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو بتانے والے شخص نے کہا کہ میں نے علماء سے سن رکھا ہے، جو شخص بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت موت کی تلخیوں سے امن دے دیتا ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی جان نکالتے وقت اس پر آسانی کی جائے۔ عاشقان رسول کی جان کیسے قبض کی جاتی ہے، اس کا دوسرا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک شخص بتاتا ہے، میری بیٹی اپریل 2008 میں اس کو خواب آیا۔ اس خواب کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ ابو سعید غفراللہ کی بیٹی نے خواب بیان کیا کہ خواب میں بتایا گیا کہ فلاں جگہ ایک 12-13 سال کا لڑکا فوت ہو گیا ہے، لہٰذا میں اور ابا جی، ابو سعید غفراللہ اور بچوں کے والد، ہم تینوں وہاں تعزیت کے لیے پہنچ گئے، جو کہ ایک گاؤں تھا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ وہ لڑکا فوت شدہ لیٹا ہوا ہے۔ میرے والد صاحب نے اس فوت شدہ لڑکے سے پوچھا کہ بیٹا سنا، تمہاری جان کیسے نکلی؟ اس فوت شدہ لڑکے نے بیان کیا کہ میں درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور جب میری موت کا وقت آیا، مجھے ایک گلاب جیسا پھول دیا گیا اور اسے سونگھنے کا کہا گیا۔ جب میں نے اس پھول کو سونگھا تو اس کی خوشبو بہت ہی پیاری تھی۔ پھر مجھے کچھ پتہ نہیں چلا اور میری جان نکل گئی۔ میری جان کو اسی طرح قبض کیا گیا۔ پھر ابا جی، ابو سعید غفراللہ نے پوچھا، باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اس فوت شدہ لڑکے نے بتایا، جو شخص بھی روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس شخص کی بھی جان ایسے ہی نکالی جائے گی جیسے میری جان نکالی گئی۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ تو میرے عزیزو، آپ نے 2 واقعات سنے، جس سے ہمیں معلوم ہوا جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کی جان ایسے نکالی جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جان کنی کی جاتی ہے۔ اب میرے عزیزو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی موت کی سختیوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں، جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ اور کثرت سے درود پاک پڑھیں، تاکہ جب بھی حضرت اسرافیل علیہ السلام ہماری جان قبض کریں تو ہماری جان بھی ایسے قبض کی جائے کہ ہمیں معلوم ہی نہ ہو۔